واجدہ کو رات کے وقت اغوا کیا گیا اور رات ہی رات اس چک میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اسے گھر سے اغوا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ عثمان کا ایک بھائی تھا جو رات لاہور عثمان کے گھر گیا اور واجدہ نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس وقت دونوں بچے سو گئے تھے۔ واجدہ کو معلوم تھا کہ عثمان کا بھائی کیوں آیا ہے۔ اسے توقع تھی کہ یہ بھائی باپ کی طرح اسے گواہی دینے سے روکے گا اور اس کو انکار پر دھمکیاں دے کر چلا جائے گا، لیکن یہ شخص بڑے خوشگوار موڈ میں آیا اور واجدہ کو بیڈ روم سے دوسرے کمرے میں بیٹھنے کے لیے لے گیا۔ جو ہی واجدہ اس کمرے میں داخل ہوئی، عثمان کے بھائی نے پیچھے ہو کر واجدہ کی ناک پر ایک رومال رکھ دیا اور اسی طرح اسے دھکیلتا ہوا باہر لے گیا جہاں اس کے دو آدمی کھڑے تھے۔ گاڑی بالکل قریب کھڑی تھی۔ ان تینوں نے بڑے آرام سے واجدہ کو چلاتے ہوئے گاڑی میں بٹھا دیا۔ قریب سے کوئی دیکھتا بھی تو اسے شک نہ ہوتا کہ یہ اغوا کی واردات ہو رہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے تک واجدہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ واجدہ ہوش میں آئی تو اس نے لیٹے لیٹے اوپر پھر ادھر ادھر دیکھا۔ پہلے تو اسے خواب کا دھوکہ ہوا، لیکن ہوش پوری طرح ٹھکانے آئے تو اس پر حقیقت کھلی کہ وہ اپنے بنگلے میں نہیں اور یہ تو کوئی دیہاتی سا مکان ہے۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ یہ واقعی ایک دیہاتی مکان تھا اور وہ غریبانہ سی ایک چارپائی پر پڑی تھی جس پر بستر بچھا ہوا تھا۔ ایک ہی اس کمرے کا دروازہ تھا جو اندر کی طرف کھلتا تھا، کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ دروازہ بند تھا۔ واجدہ اٹھی اور دروازے کی طرف چلی تو اسے چکر سا آیا۔ ذرا رکی، سنبھلی اور دروازہ کھولنے لگی تو اسے باہر سے بند پایا۔ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارے تو کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والی ایک ادھیڑ عمر دیہاتن تھی۔ واجدہ نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ ان مزاروں کی ایک عورت تھی۔ واجدہ کئی بار یہاں آئی تھی اور اس عورت کو اس نے نہ صرف دیکھا تھا بلکہ اس عورت نے واجدہ کی خدمت کی تھی جس طرح نوکر کیا کرتے ہیں، مگر اب اس عورت کے تیور کچھ اور ہی تھے۔ واجدہ نے اس عورت کے ساتھ ذرا دبدبے سے بات کی تو عورت نے کہا کہ اب یہاں اس کا حکم نہیں چلے گا بلکہ اس کا سسر یعنی عثمان کا باپ وہی ہے اور جو بھی ہوگا اس کے حکم سے ہوگا۔ یہ عورت یہ کہہ کر چلی گئی کہ وہ بڑے چودھری صاحب کو اطلاع دے آتی ہے کہ بی بی جاگ اٹھی ہے۔ وہ جاتے ہوئے دروازہ پھر باہر سے بند کر گئی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازہ پھر کھلا اور میجر عثمان کا باپ کمرے میں آیا۔ واجدہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے سسر کی تعظیم کے لیے نہ اٹھی اور سسر ساتھ والی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ واجدہ کوئی بچی تو نہیں تھی، عقل و ہوش والی تھی، سمجھ چکی تھی کہ اسے اغوا کیا گیا ہے اور اغوا کی وجہ تو وہ جانتی ہی تھی۔ اس نے ذرا سا بھی واویلا نہ کیا۔ سسر سے صرف یہ پوچھا کہ اس کے بچے کہاں ہیں۔ سسر نے گول مول سا جواب دیا، دیکھو بیٹی واجدہ۔ سسر نے کہا، مجھے پھر بیٹی نہ کہنا۔ واجدہ نے کہا، آپ لوگوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں اور میں نہیں چاہتی کہ غداروں اور ملک دشمنوں کی بیٹی کہلواؤں۔ اب بات کریں۔ نہ صحیح، سسر نے کہا، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ تمہیں اسی کمرے میں رہنا پڑے گا۔ کورٹ مارشل کا فیصلہ ہوتے ہی تمہیں باعزت طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو ایک خوش فہمی سے نکالنا چاہتی ہوں۔ واجدہ نے بڑے تحمل سے کہا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں گواہی کے لیے کورٹ مارشل میں پیش نہیں ہوں گی تو عثمان بری ہو جائے گا تو یہ ایک خوش فہمی ہے اور بہتر ہے کہ اس خوش فہمی سے نجات حاصل کر لیں۔ میرے بچوں کو میرے پاس چھوڑ جائیں اور باقی عمر مجھے اسی کمرے میں پڑا رہنے دیں۔ سسر کے پاس بچوں کے متعلق کوئی تسلی بخش جواب نہ تھا۔ بچوں سمیت تو ماں کو اغوا نہیں کیا جا سکتا تھا، پھر بھی عثمان کے باپ کو بچوں کا کوئی غم نہ تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ بچوں کو واجدہ کے بھائی اپنے گھر لے جائیں گے۔ اسے غالباً یہ توقع تھی کہ واجدہ اسے اس دیہاتی کمرے میں دیکھے گی تو اس پر برس پڑے گی، بدتمیزی کرے گی اور آزاد ہونے کو تڑپے گی اور واویلا بپا کر دے گی۔ لیکن واجدہ نے صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑا۔ واجدہ نے اپنا دماغ حاضر رکھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ چیخنے چلانے سے اسے آزاد نہیں کر دیا جائے گا، آزادی اسے خود ہی حاصل کرنی تھی۔ لیکن فوری طور پر اس کے دماغ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ عثمان کے باپ نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ٹھنڈی ہے تو وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ جانے کے لیے اٹھا اور مزارہ عورت کو بلا کر کہا کہ بی بی کے لیے کھانا لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ واجدہ کے لیے کھانا آیا تو وہ دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ اسے غالباً یہ توقع تھی کہ بالکل عام سا کھانا ہوگا، لیکن یہ امیرانہ اور بڑا ہی پرتکلف کھانا تھا۔ واجدہ نے ایسا نہ کیا کہ احتجاجاً کھانا ہی نہ کھاتی۔ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اسے صرف اپنے بچوں کا غم کھا رہا تھا، لیکن اپنے آپ کو اس نے یہ تسلی دی کہ بچے آخر ان کے بھی ہیں جنہوں نے اسے اغوا کیا ہے۔ یہ ان کے بیٹے کے بچے تھے۔ اگر بچوں کو یہاں نہیں لائے تو اس کے بھائی اور ماں باپ بچوں کو لے گئے ہوں گے۔ کھانے کے دوران مزارہ عورت فرش پر قریب ہی بیٹھ گئی اور واجدہ سے معافیاں مانگتی رہی
کہ اس سے کوئی بدتمیزی یا اونچ نیچ ہو جائے تو بیوی معاف کر دے، کیونکہ اس وقت وہ بڑے چودھری کے حکم کی پابند تھی۔ واجدہ نے ہنستے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی کہ وہ ایسی کوئی بات زبان پر نہ لائے، نہ ہی واجدہ کو اس کے خلاف شکایت ہے۔ واجدہ دراصل اس عورت پر اپنا اعتماد جمانا چاہتی تھی۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ رات کو کمرے کا دروازہ کھلا رکھے۔ عورت نے ہاتھ جوڑ کر اسے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ بڑے چودھری نے خاص طور پر حکم دے رکھا تھا کہ رات کو دروازہ باہر سے بند رہے گا اور دن کے وقت دروازہ کھولا جا سکے گا، اور واجدہ کو صحن میں گھومنے پھرنے اور بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ واجدہ نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ وہ اس غریب عورت کو یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ اسی حال میں خوش ہے اور اس نے یہ صورتحال قبول کر لی ہے، یا شاید اسے معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور یہ اس کے لیے اچھا ہوا ہے۔ وہ دن گزر گیا اور اس کے بعد جو رات آئی وہ بھی گزر گئی۔ پھر اگلا دن طلوع ہوا، دروازہ کھلا، واجدہ کے لیے بڑا اچھا ناشتہ آیا، اور اس کے بعد واجدہ صحن میں ٹہلتی رہی اور دن اسی طرح چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، لیٹتے گزار دیا۔ اور ایک اور رات آ گئی۔ واجدہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ جس مکان میں وہ قید ہے یہ مکان گاؤں کی کس طرف ہے۔ یہ تو وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے سسر نے گاؤں سے 2.5-3 فرلانگ دور اپنے لیے عارضی رہائش کا نہایت اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک خوبصورت مکان تھا جس میں اس کا سسر اور جو کوئی بھی آنا چاہتا تھا آ کر رہتا تھا۔ واجدہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ برانچ لائن کا ریلوے اسٹیشن اس چک سے کم و بیش 2 میل دور ہے۔ پھر واجدہ نے اس مکان میں 2-4 اور چیزیں بھی دیکھ لی تھی۔ اس رات وہ سوئی نہیں۔ رات جب تاریک ہو گئی تھی تو مزارہ عورت نے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی چڑھا دی تھی۔ اس کنڈی کے ساتھ تالا نہیں لگایا جاتا تھا۔ واجدہ نے دن کو یہ کنڈی دیکھ لی تھی۔ یہ زنجیر نہیں تھی بلکہ اس کی 3 لمبی کڑیاں تھیں اور یہ دروازے کے درمیان میں دائیں سے بائیں کو لگتی تھی۔ رات 10:30 اور 11 بجے کے درمیان کا وقت ہوگا جب واجدہ اٹھی اور دبے پاؤں کمرے کے دروازے تک گئی۔ دیہات کے لوگ سرے شام کھانا کھا کر سو جانے کے عادی ہوتے تھے۔ 10-10:30 بجے ان کے لیے نصف شب کا وقت ہوتا تھا۔ ہر سو موت کا سکوت اور خاموشی طاری تھی، جس میں واجدہ کو مزارہ عورت کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ وہ صحن میں سوئی ہوئی تھی۔ واجدہ نے دروازے کے ایک کواڑ کو نہایت آہستہ سے باہر کی طرف دبایا اور دوسرے کواڑ کو اندر کی طرف کھینچا۔ دونوں کواڑوں میں اتنا فاصلہ ہو گیا جس میں ایک ہاتھ سیدھا کر کے باہر نکالا جا سکتا تھا۔ دیہات کے کواڑ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ واجدہ نے ہاتھ پھیلا کر باہر کیا تو اس کی انگلیاں باہر کی کنڈی تک پہنچ گئیں۔ اس نے نہایت آسانی سے کنڈی الگ کر لی، لیکن اسے چھوڑا نہیں، کیونکہ چھوڑنے سے یہ آواز پیدا کرتی۔ کنڈی الگ ہوتے ہی ایک طرف کا کواڑ اندر کو آ گیا۔ واجدہ نے دونوں کواڑوں کو پکڑ کر نہایت آرام سے پیچھے کیا اور باہر نکل گئی۔ دن کے وقت واجدہ نے اپنے کام کی ایک اور چیز دیکھ لی تھی۔ یہ درخت کی خشک اور ذرا موٹی ٹہنی تھی جو ڈنڈے کی شکل میں تراشی ہوئی تھی۔ اس نے جا کر یہ ڈنڈا اٹھایا اور دبے پاؤں صحن میں سوئی ہوئی عورت کی طرف گئی۔ چاند نے رات کو روشن کر رکھا تھا۔ اس پر پہرا دینے والی یہ عورت ایک پہلو کے بل گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس کے خراٹے بتا رہے تھے کہ یہ اتنی آسانی سے جاگے گی نہیں، لیکن اسے سوتا چھوڑ کر فرار ہونا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ذرا سی آہٹ پر اس کی آنکھ کھلنے کا خطرہ موجود تھا۔ واجدہ اردو اور انگریزی کے ناول پڑھتی رہتی تھی اور اس نے انگریزی فلمیں بھی دیکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی کو کچھ دیر کے لیے کس طرح بے ہوش کیا جا سکتا تھا۔ اس نے مزارہ عورت کے پچھلے حصے پر پوری طاقت سے ڈنڈا مارا۔ عورت نے ذرا سا سر اٹھایا اور اس کا سر پھر تکیے پر گر پڑا۔ اس کی پوزیشن میں اتنی سی تبدیلی آئی کہ پہلے وہ ایک پہلو پر سوئی ہوئی تھی اور اب پیٹھ کے بل ہو گئی۔ اس کے جسم نے کوئی اور حرکت نہ کی، جو ثبوت تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ واجدہ نے بڑے آرام سے باہر والا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ اس کے لیے سہولت یہ تھی کہ یہ مکان چک کے باہر کی طرف تھا اور اس کے ساتھ ہی کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ فصل خاصی اونچی ہو گئی تھی، لیکن چاندنی کی وجہ سے وہ کچھ دور سے نظر آ سکتی تھی۔ اس کے کندھے اور سر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ جھکی نہ چلی بلکہ بڑے اعتماد اور تحمل سے چلتی گئی۔ وہ پگڈنڈیوں پر جا رہی تھی۔ اس کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی۔ اس کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سامنے 2 میل کا سفر تھا۔ وہ گاؤں سے اتنی دور چلی گئی کہ کم از کم گاؤں کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے رفتار تیز کر لی۔ تقریباً آدھا سفر طے ہو چکا تھا کہ اس کے راستے میں پگڈنڈی آ گئی۔ یہ عام راستہ تھا جس پر تانگے اور ریڑے چلتے تھے۔ یہ پگڈنڈی ریلوے اسٹیشن تک جاتی تھی، لیکن اس پر چلنے سے خطرہ تھا کیونکہ یہ عام گزرگاہ تھی اور واجدہ کو راستے میں کوئی بھی آدمی دیکھ سکتا اور کسی نہ کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کر سکتا تھا۔ واجدہ کو یہ اندازہ تو تھا کہ ریلوے اسٹیشن کس سمت کو ہے۔ وہ پگڈنڈی پر پہنچی اور اسے کراس کر کے سامنے والی کھیتوں کی میڈیوں پر پہنچی تو اچانک ایک طرف سے آواز آئی، ٹھہر جا، کون ہے تو؟ واجدہ نے اس طرف دیکھا تو 2 آدمی بڑی تیزی سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ واجدہ نے اس صورتحال میں بھی اپنا دماغ حاضر رکھا۔ بھاگنے کی بجائے وہ رک گئی۔ چاندنی میں اسے صاف نظر آ گیا کہ یہ دونوں دیہاتی اور جوان سال بھی ہیں۔
واجدہ ساتھ ہی ایک درخت کے تنے کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چھپی نہیں تھی بلکہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آدمی قریب آئے تو واجدہ نے بڑی ہی خوفناک چیخ ماری اور اپنے دونوں بازو پھیلا کر انگلیاں اس طرح ٹیڑھی کر لیں جیسے ان دونوں کو چیر پھاڑ دے گی۔ وہ دونوں رک گئے۔ واجدہ اور زیادہ چیختی ہوئی ان کی طرف دوڑی جیسے ان پر حملہ کرنا چاہتی ہو۔ وہ دونوں اسے چڑیل سمجھ کر پیچھے کو بھاگ اٹھے۔ واجدہ نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا، چیخیں مارتے ہوئے ان کے تعاقب میں رہی۔ ان میں ایک آدمی تھوڑی ہی دور جا کر گر پڑا۔ واجدہ اس کے پاس جا کر رک گئی۔ وہ خوف زدگی کو برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دوسرا تو ہوا سے باتیں کرتا چاندنی میں تحلیل ہو گیا۔ اگر واجدہ ان آدمیوں کو ڈرانے کے بجائے خود ڈر جاتی تو یہ آدمی نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے اور اس کے ارادے درے کے درے رہ جاتے۔ اس کی کامیابی کا باعث صرف یہ تھا کہ اس نے خوف و ہراس کو قبول نہ کیا اور پورے اعتماد سے اپنے دماغ کو بیدار رکھا اور اپنے راستے پر چلتی گئی۔ ان آدمیوں کو دیکھ کر اسے فوراً خیال آ گیا کہ دیہاتی لوگ چڑیل کے وجود کو مانتے ہیں اور یہ بھی کہ چڑیل رات کے وقت رہ جاتے کسی مسافر کو نظر آتی ہے۔ واجدہ جس طرح چیخی تھی وہ عام انسانی چیخ نہیں تھی۔ پھر اس نے جس طرح اپنے بازو پھیلائے اور اپنے پنجے بنائے، اس سے تو ان آدمیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عورت نہیں چڑیل ہے۔ آدھی رات کے وقت اس ویرانے میں کوئی عورت اکیلی نہیں جا سکتی تھی سوائے چڑیل کے۔ آخر واجدہ پگڈنڈی سے ہٹ کر کھیتوں میں چلتی ہوئی ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گئی۔ یہ چھوٹا سا اسٹیشن تھا جس کی ٹکٹوں والی کھڑکی بند تھی۔ وہ اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں گئی تو وہاں اسے ایک آدمی بیٹھا ملا۔ اسے واجدہ نے پوچھا کہ لاہور کو گاڑی کس وقت جائے گی بھی یا نہیں۔ اس آدمی نے بتایا کہ 1 گھنٹے تک ایک گاڑی گزرے گی جو صبح لاہور پہنچے گی۔ واجدہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ وہ دراصل اسٹیشن ماسٹر سے ملنا چاہتی تھی۔ یہ شخص اسٹیشن ماسٹر نہیں تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ اسٹیشن ماسٹر گھر سویا ہوا ہے۔ واجدہ نے اسے کہا کہ وہ اسٹیشن ماسٹر سے ملنا چاہتی ہے اور یہ آدمی اسے اسٹیشن ماسٹر کے گھر تک پہنچا دے، لیکن یہ آدمی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ واجدہ نے جب اصرار کیا تو اس آدمی نے کہا کہ وہ بتائے تو صحیح کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسٹیشن ماسٹر کے بغیر ہی اس کی کچھ مدد کر سکے۔ واجدہ نے دیکھا کہ یہ کوئی ٹھیک آدمی معلوم ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ واجدہ دراصل یہ خطرہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ 1 گھنٹہ ریلوے اسٹیشن پر رہی تو اس دوران اس کے تعاقب میں کوئی آ جائے گا۔ مزارہ عورت کو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ بعد ہوش میں آ جانا تھا۔ واجدہ چاہتی یہ تھی کہ اسے ریلوے اسٹیشن پر چھپنے کی کوئی جگہ مل جائے اور گاڑی آئے تو وہ اس میں سوار ہو جائے۔ اس کی دوسری مشکل یہ تھی کہ اس کے پاس ٹکٹ خریدنے کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اس آدمی کو دفتر سے اٹھایا اور الگ اندھیرے میں لے جا کر اپنا تعارف کرایا اور پھر یہ بتایا کہ وہ اغوا ہوئی تھی اور پھر اغوا کی وجہ بتائی اور پھر یہ بتایا کہ وہ کس طرح فرار ہو کر آئی ہے۔ اس نے آخر یہ کہا کہ اگر اس آدمی نے اس کی مدد نہ کی اور وہ گواہی دینے کے لیے راولپنڈی نہ پہنچ سکی تو اس کی ذمہ داری اس آدمی پر عائد ہوگی اور اسے بڑی سخت سزا ملے گی۔ محترمہ، اس شخص نے کہا، آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہوئی جا رہی ہیں؟ میں بھی پاکستانی ہوں اور پاکستان کی محبت صرف مجھ جیسے غریبوں کے دلوں میں رہ گئی ہے۔ آپ نے ہندوستانی جاسوسوں، تخریب کاروں اور دہشت گردوں کی بات کی ہے۔ میرا بس چلے تو میں اپنے ہاتھوں انہیں گولی ماروں۔ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ چاہتی کیا ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ گاڑی آنے تک مجھے چھپا کر رکھیں۔ واجدہ نے کہا، یہ اس لیے کہ میرے تعاقب میں کوئی آ گیا تو میں اپنے مشن میں ناکام ہو جاؤں گی۔ دوسری ضرورت یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں۔ مجھے لاہور تک کا ٹکٹ دے دیں۔ میرے کانوں میں رنگ دیکھ لیں، انگلیوں میں سونے کی 2 انگوٹھیاں ہیں۔ یہ دیکھیں 2 کڑے میرے بازوں میں ہیں۔ ان میں سے جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے لے لیں اور مجھے ٹکٹ دے دیں۔ جب گاڑی آئے تو میرے اوپر کھیس یا کمبل ڈال کر گاڑی میں سوار کرا دیں۔ مجھے اتنا کمینہ نہ سمجھو بہن۔ اسٹیشن کے سٹاف کے اس آدمی نے کہا، ایک عورت ایسے قومی جذبے اور جرات کا مظاہرہ کر سکتی ہے تو میں مرد ہوں۔ میں اپنی حیثیت سے زیادہ آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ مجھے سونے کے زیورات کا لالچ نہ دیں۔ آپ کو لاہور کا ٹکٹ مل جائے گا اور آپ کے تعاقب میں یہاں کوئی آ بھی گیا تو آپ اسے نظر نہیں آ سکیں گی۔ میرے ساتھ آئیں۔ یہ شخص واجدہ کو ساتھ ہی ایک کمرے میں لے گیا جس میں 2 کرسیاں اور ایک بینچ پڑا تھا۔ اس نے واجدہ کو وہاں بٹھا دیا اور کہا کہ وہ بے فکر ہو کر یہاں بیٹھی رہے۔ واجدہ نے اسے کہا کہ وہ کاغذ پنسل لے آئے اور اس کا لاہور کا فون نمبر اور ایڈریس لکھ لے۔ وہ آدمی اس پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا لیکن واجدہ نے اتنا اصرار کیا کہ وہ آدمی کاغذ قلم لے آیا۔ واجدہ نے ایک تو اسے اپنے والدین کے گھر کا فون نمبر دیا اور دوسرا اپنے سرکاری کوارٹر کا نمبر دے دیا۔ یہ بلا آدمی کچھ دیر واجدہ کے پاس بیٹھا رہا اور پھر یہ کہہ کر چلا گیا کہ اسے اپنی ڈیوٹی پر حاضر رہنا چاہیے۔ پھر وہ 2-3 مرتبہ واجدہ کو دیکھنے آیا اور اسے تسلی دے کر چلا گیا۔ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والوں کو اللہ اپنی مدد سے محروم نہیں رکھا کرتا۔ 1 گھنٹے بعد گاڑی آ گئی۔ وہ آدمی ایک کمبل لے کر واجدہ کے پاس گیا اور کمبل اسے اڑا کر لاہور کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں دیا اور ساتھ ہو کر اسے زنانہ ڈبے میں سوار کرا دیا۔
واجدہ نے کمبل اسے واپس کر دیا اور گاڑی چل پڑی۔ گاڑی صبح 8 بجے کے لگ بھگ لاہور پہنچی۔ واجدہ ریلوے اسٹیشن سے نکلی اور ٹیکسی لے کر اپنے والدین کے گھر جا پہنچی اور وہاں سے پیسے لے کر ٹیکسی والے کو دیے۔ اس کے بچوں نے اسے دیکھا تو خوشی سے چیختے چلاتے اس کے ساتھ چپک گئے۔ واجدہ نے جی بھر کے ان سے پیار کیا، پھر اپنے ماں باپ کو بتایا کہ اسے عثمان کے بھائی نے کس طرح اغوا کیا تھا، کہاں پہنچا دیا، اور پھر سسر اسے وہاں ملا اور اس نے کیا کہا، اور پھر واجدہ نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ کس طرح فرار ہو کر آئی ہے۔ اس کے دونوں بھائی عثمان کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں راولپنڈی گئے ہوئے تھے۔ وہ عثمان کے خلاف استغاثہ کے گواہ تھے۔ باپ نے واجدہ کو بتایا کہ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس جگہ کا فون نمبر بھی دیا۔ واجدہ نے اسی وقت راولپنڈی جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ باپ سے کہا کہ وہ PIA کو فون کر کے آج کی کسی فلائٹ میں سیٹ بک کروا دے۔ باپ نے فون کیا تو اسی شام کی سیٹ مل گئی۔ شام کو واجدہ جب اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو دونوں بھائی میجر سمیع اور کیپٹن آصف اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ انہیں واجدہ کے باپ نے پہلے ہی فون کر دیا تھا۔ بھائیوں نے اسے بتایا کہ اس کے اغوا کی اطلاع ISI کے ڈائریکٹر جنرل کو دے دی گئی تھی، اور جب یہ اطلاع ملی کہ وہ لاہور گھر پہنچ گئی ہے تو انہوں نے ڈائریکٹر جنرل کو فون پر بتا دیا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا تھا کہ جو ہی وہ راولپنڈی پہنچے اسے اس کے گھر لایا جائے۔ چنانچہ یہ سب ایئرپورٹ سے سیدھے ISI کے ڈائریکٹر جنرل کے گھر جا پہنچے۔ واجدہ نے ڈائریکٹر جنرل کو تفصیل سے سنایا کہ اسے عثمان کے بھائی نے اغوا کیا تھا اور اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے کہاں ہوش آئی اور اپنے سسر کو وہاں پایا، اور پھر واجدہ نے اپنے فرار کی ساری تفصیل سنائی۔ جنرل نے حیرت زدگی کے عالم میں واجدہ کو بے ساختہ خراج تحسین پیش کیا۔ کیا آپ نے کبھی ایک بات پر غور کیا ہے؟ جنرل نے کہا، آج ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں کہ کسی میں اس قسم کا جذبہ دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی انسان ہے جس نے ایسے قومی جذبے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہر مومن کا جذبہ تھا، اور اسی جذبے کا کرشمہ تھا کہ ایران اور روم کی اتنی بڑی جنگی طاقتیں مومنین کے آگے اس طرح کچلی مسلی گئی، جس طرح سورج کی تمازت سے شبنم باپ بن کر اڑ جاتی ہے۔ اگر آج ہماری ساری قوم میں یہی جذبہ پیدا ہو جائے تو اس ملک میں ہمارے دشمن کا ایک بھی جاسوس اور تخریب کار زندہ نظر نہ آئے۔ اس کے بعد اس پاکستانی جرنیل نے کہا کہ عثمان کے بھائی اور باپ نے واجدہ کو اغوا کر کے بڑے ہی سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ صرف اغوا کی واردات نہیں بلکہ یہ ملک کے دشمن کے ایجنٹوں کو سزا سے بچانے کا جرم ہے۔ کل تک ان سب کو ہتھکڑیاں لگ جائیں گی۔ ISI کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا، میں ان سب پر ایک الزام یہ بھی عائد کروا لوں گا کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ میجر جنرل نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھا دیا۔ ISI کی اہمیت اور اتھارٹی سے سب واقف تھے۔ اس ڈائریکٹر جنرل نے فوج کے کمانڈر ان چیف کو فون پر یہ واردات بتائی۔ کمانڈر ان چیف کو معلوم تھا کہ انڈیا کے ایک رنگ کے بڑے اہم اور خطرناک افراد پکڑے گئے ہیں، جن میں ایک پاکستانی ایجنٹ میجر عثمان بھی ہے، اور اس میجر کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ کمانڈر ان چیف نے اسی وقت وزیر اعظم کو فون پر بتایا اور عثمان کے باپ اور بھائیوں کے نام اور ایڈریس بتا کر کہا کہ پولیس کو حکم دیا جائے کہ انہیں فوراً گرفتار کر لیں اور ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے۔ کمانڈر ان چیف نے وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا کہ اس واردات کا تعلق جاسوسی کے ساتھ ہے اور اسے کوئی عام سا جرم نہ سمجھا جائے۔ وزیر اعظم نے اسی وقت متعلقہ محکمے کو حکم دے دیا۔ پھر ویسے ہی ہوا جیسے ISI کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا تھا۔ اگلی شام تک اس نے واجدہ اور اس کے بھائیوں کو بتایا کہ میجر عثمان کے باپ اور اس بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے واجدہ کو اغوا کیا تھا۔ مسز عثمان، میجر جنرل نے واجدہ سے کہا، جنرل صاحب، واجدہ نے کہا، میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، میرا نام واجدہ ہے، مجھے مسز عثمان نہ کہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب پھر کہتی ہوں کہ عثمان میرا خاوند نہیں رہا، کیونکہ وہ میرے وطن اور میرے دین کے دشمنوں کا آدمی ہے اور میں اسے اسلام سے خارج سمجھتی ہوں۔ اب فرمائیے، آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ میں آپ کے جذبے اور جذبات کی بہت ہی قدر کرتا ہوں واجدہ صاحبہ، میجر جنرل نے کہا۔ میں کہنے لگا تھا کہ ابھی تو آپ اپنے خاوند کے خلاف گواہی دے رہی ہیں، پھر آپ کو خاوند کے باپ اور بھائی کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے گی۔ جنرل صاحب، واجدہ نے کہا، گواہی تو میں دوں گی ہی، لیکن ان لوگوں کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ پولیس کے ذریعے قانون کو اپنے سانچے میں ڈال لیتے ہیں۔ ان کے پاس روپیہ پیسہ اتنا ہے کہ عدل و انصاف کو خرید سکتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی توڑ، کوئی علاج ہے؟ نہیں۔ ISI کے اس میجر نے کہا، اس ملک کے عدل و انصاف کا نظام ایسی ڈگر پر چل رہا ہے جو اثر و رسوخ، روپے پیسے اور مکا کی بنائی ہوئی ڈگر ہے۔ بہرحال میں ان ملزموں کو بچنے نہیں دوں گا جنہوں نے میجر عثمان کو بچانے کی کوشش میں آپ کو اغوا کیا تھا۔ میجر عثمان کا کورٹ مارشل چل رہا تھا، نہایت اہم اور پراثر گواہ پیش ہو چکے تھے۔ میجر عثمان کے وکیل نے انہیں توڑنے کے لیے اپنے تجربے کا استعمال بڑی کاوش سے کیا تھا، لیکن حقیقت پر پردہ نہ ڈالا جا سکا، نہ حقیقت کو جھٹلایا جا سکا۔ پھر واجدہ میجر عثمان کے خلاف پیش ہوئی۔ واجدہ کا بیان اس نوعیت کا تھا کہ اس سے لوسی کی شہادت کو تقویت ملتی تھی۔
واجدہ نے اپنے بیان میں سندھ کے علاقے میں اپنی پوری فیملی کے اغوا کی واردات سنائی اور کہا کہ اچانک وہاں لوسی پہنچی اور اس نے پہلی دفعہ اس لڑکی کو دیکھا۔ اس طرح واجدہ نے ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ عثمان کے اس لڑکی لوسی کے ساتھ بڑے ہی گہرے اور رازدارانہ تعلقات تھے۔ ایک موقع پر واجدہ جذباتی ہو گئی اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے وطن پر اپنے خامد کو تو قربان کر ہی چکی ہے، وہ اپنے بچوں کو اور اپنی جان کو بھی قربان کر دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ واجدہ کی گواہی نے رکت آمیز منظر پیدا کر دیا۔ اس سے کورٹ مارشل کا پریزیڈنٹ اور ممبر متاثر ہوتے نظر آ رہے تھے۔ صفائی کے وکیل نے واجدہ پر ایسے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی جو شاید ہی کوئی عورت برداشت کر سکتی تھی۔ وکلاء کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جیسا بھی سوال پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، خواہ وہ فحش اور عریاں ہی کیوں نہ ہو۔ عثمان کے وکیل نے واجدہ پر ایسے سوال بھی کیے جیسے واجدہ کے کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس وجہ سے وہ عثمان کو پسند نہیں کرتی تھی۔ واجدہ نے بڑے تحمل اور بردباری سے ان الزامات کی تردید کی اور ایک موقع پر اس نے وکیل سے کہا کہ اگر آپ مجھے یہ دھمکی دیں کہ میں اس بیان سے باز آ جاؤں ورنہ میرے کپڑے اتار کر مجھے باہر کھڑا کر دیا جائے گا تو میں خود ہی اپنے کپڑے اتار کر باہر کھڑی ہو جاؤں گی، لیکن اپنی صداقت اور وطن کی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ صغیر کا بیان ایسا تھا جس میں اس کی انڈیا جانے، گولی سے زخمی ہونے اور امبالہ ملٹری ہسپتال میں پہنچنے اور وہاں سے فرار ہونے کا ذکر تھا، اس لیے بیان کے اس حصے کی تصدیق ضروری تھی ورنہ صفائی کا وکیل اسے حذف کروا سکتا تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے ڈاکٹر رشید اور خالدہ موجود تھے۔ ڈاکٹر رشید اور خالدہ کی بھی پیشی ہوئی اور انہوں نے بیان دیے اور صفائی کے وکیل کا سامنا ثابت قدمی سے کیا۔ صداقت اور حقیقت اپنا آپ خود ہی منوا لیا کرتی ہے۔ ان سب کے سروں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا اور اللہ ہی ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو کورٹ میں جھٹلایا نہ جا سکا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران تمام گواہوں کو باہر موجود رہنا پڑتا تھا۔ وہاں صغیر نے ڈاکٹر رشید اور خالدہ کا تعارف لوسی سے، واجدہ سے اور اس کے بھائیوں سے کروایا۔ ان سب کا جذبہ ایک تھا۔ لوسی تو کچھ زیادہ ہی متاثر ہوئی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر رشید کو راولپنڈی کے ایک سرکاری ہسپتال میں باقاعدہ نوکری مل گئی تھی اور خالدہ کو بھی اس ہسپتال میں نوکری مل گئی۔ وہ تجربہ کار نرس تھی۔ تجربہ کار نہ ہوتی تو بھی وہاں کے ڈاکٹر اسے ہسپتال کے سٹاف میں کھپا لیتے۔ ان ڈاکٹروں نے ڈاکٹر رشید اور خالدہ کی قدر ایسے دل و جان سے کی اور ان دونوں کو اپنے ساتھ اس طرح شیر و شکر کر لیا جیسے یہ دونوں انہی کے ساتھ پل کر جوان ہوئے ہوں۔ ڈاکٹروں نے ان دونوں کی محبت کی داستان بھی ان کی زبانی سنی تھی اور پھر انہوں نے صغیر کو جس طرح فرار کروایا تھا وہ واقعہ بھی تفصیل سے سنا تھا جو ایک بے مثال کارنامہ تھا۔ ان سب ڈاکٹروں نے ان دونوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اب شادی کر لیں۔ شادی تو انہیں کرنی ہی تھی لیکن ڈاکٹر رشید کو سوجھ نہیں رہی تھی کہ کہاں اور کس طرح کی جائے۔ یہ اہتمام اس ہسپتال کے ڈاکٹروں نے کر دیا اور ایک روز ایک نکاح خواہ کو لا کر باقاعدہ نکاح پڑھوا دیا گیا اور ڈاکٹروں نے باقاعدہ ولیمے کا اہتمام بھی کیا۔ انہوں نے اس جوڑے کو ایسے تحفے دیے کہ ان کے گھر کا فرنیچر پورا ہو گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے اس جوڑے کا گھر آباد کر دیا اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی۔ واجدہ، اس کے بھائیوں ڈاکٹر رشید اور خالدہ کو بتایا گیا کہ لوسی مسلمان ہو گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ صغیر نے اپنے ہاتھ پر اسے ہلکا بگوش اسلام کیا ہے اور اب اس کا نام لوسی نہیں سلمہ ہے۔ سب نے کہا کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ کسی مولوی کے ہاتھ سے یہ رسم ادا ہوتی، یہ تو نیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ واجدہ باجی، ایک روز جب کورٹ مارشل چل رہا تھا اور یہ سب باہر بیٹھے تھے، لوسی نے واجدہ سے کہا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، خدا کی قسم میں آپ جیسی بننا چاہتی ہوں، آپ کی مدد اور رہنمائی کی محتاج ہوں۔ واجدہ نے اسے کہا کہ معاف کرنے والا صرف اللہ ہے، اگر نیت صحیح ہے اور دل میں اللہ کا نام ہے تو وہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح واجدہ نے لوسی سے کئی ایک باتیں کی اور اسے یہ نصیحت کی کہ وہ اب اپنے آپ کو مسلمانوں جیسا بنائے۔ لوسی نے اپنا وہی مسئلہ چھیڑ دیا کہ اسے انڈیا بھیج دیا جائے گا اور وہ وہاں جانا نہیں چاہتی۔ اس نے واجدہ سے کہا کہ وہ صغیر سے کہے کہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ صغیر وہی موجود تھا۔ واجدہ نے صغیر کو پاس بلا لیا اور لوسی کی بات اس کے ساتھ کی۔ صغیر حقیقت پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ انکار تو نہیں کر رہا، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ لوسی کو اپنے ملک میں کس طرح رکھ سکے گا اور پھر رکھے گا کہاں۔ اس کے گھر والے تو اسے دھتکار چکے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ اسے اپنے گھر میں داخل ہی نہ ہونے دے۔ باتوں باتوں میں صغیر نے کھل کر کہہ دیا کہ اس کے دل میں لوسی کی محبت پیدا ہو چکی ہے اور اگر لوسی چلی گئی تو وہ یہی سمجھے گا کہ اس سے لوسی چھین لی گئی ہے۔ اگر میرے اس کارنامے پر کوئی مجھے انعام دینا چاہے، صغیر نے کہا، تو میں کہوں گا کہ مجھے انعام ہی دینا ہے تو لوسی مجھے دے دو۔ واجدہ نے کہا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بات کرے گی اور پھر ISI کے ڈائریکٹر جنرل سے بات ہوگی اور جتنا اثر و رسوخ استعمال کرنا پڑا وہ کیا جائے گا اور لوسی کو انڈیا نہیں جانے دیا جائے گا۔ صغیر یہ بات واجدہ کے بھائیوں کے ساتھ کر چکا تھا اور پھر اس نے ISI کے کرنل کے ساتھ بھی بات کی تھی اور پوچھا تھا کہ لوسی کی اس کے ساتھ شادی ہو جائے
تو کیا لوسی کو پاکستان کی شہریت مل جائے گی؟ شاید نہیں، کرنل نے کہا۔ لوسی کی حیثیت ایک ملزم کی ہے، اسے وعدہ معاف گواہ بننے کی عوض سزا سے معافی ملی ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنے جرائم خود ثابت کر دیے ہیں۔ ایسے کسی غیر ملکی ملزم کو ملک میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ حکومت کی بالائی سطح پر کسی کو رحم آ جائے اور وہ اسے ایک خصوصی کیس سمجھ کر اجازت دے دے، لیکن مشکل نظر آتا ہے۔ واجدہ کے بھائیوں نے بھی اسے کچھ ایسا ہی جواب دیا تھا اور صغیر مایوس ہو گیا تھا۔ اس نے لوسی کو نہیں بتایا تھا۔ امید کی ہلکی سی کرن باقی تھی جس پر صغیر تکیہ لگائے ہوئے تھا، اور وہ اللہ کے خاص فضل و کرم کا طلبگار تھا۔ آخر میجر عثمان کا کورٹ مارشل ختم ہو گیا۔ عثمان کا وکیل گھنٹوں کے حساب سے بولا اور سرکاری وکیل نے اس کی بحث کا جواب دیا۔ کیس بالکل صاف تھا، اس لیے میجر عثمان کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ جرائم کے لیے قانون تو ہر ایک کے لیے ہی سخت ہوتا ہے، لیکن فوجی قانون کی نگاہ میں یہ جرائم بڑے ہی سنگین اور گھناؤنے تھے، اور فوجی قانون میں ایسے مجرموں کے لیے قہر اور غضب پایا جاتا تھا۔ میجر عثمان پر فوجی قانون کی ایسی دفعات کے تحت الزامات عائد کیے گئے تھے کہ اسے بعض دفعات میں سزائے قید اور ملک کے خلاف جاسوسی اور غداری کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی۔ یہ کاغذات GHQ کو بھیج دیے گئے۔ سزا پر عمل درآمد کمانڈر ان چیف کی منظوری کے بعد ہونا تھا۔ عثمان کو جب وہاں لے جانے لگے تو اس نے کہا کہ اس کی بیوی سے کہا جائے کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک افسر نے واجدہ سے یہ بات کہی۔ واجدہ ابھی وہیں تھی اور بچے وہاں تھے جہاں ان کی عارضی رہائش تھی۔ نہیں، واجدہ نے کہا، عثمان سے کہہ دو کہ میرا وہ خاوند نہیں اور یہ بچے پاکستان کے ہیں، اور میں انہیں کسی غدار کی شکل دکھانا گوارا نہیں کروں گی۔ کوئی قانون مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بچوں کو اپنے وطن اور اپنے دین کے ایک دشمن اور غدار کے پاس لے جاؤں۔ عثمان کو واجدہ کا یہ جواب بتایا گیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ آنسو تو لوسی اور صغیر کے دیکھنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی محبت میں دیوانگی کی حد تک پہنچ گئے تھے۔ صرف اللہ ان کی مدد کر سکتا تھا۔ لوسی کو انڈیا کے سفارت خانے کے حوالے کرنا تھا یا خرچہ دے کر سرحد پار بھیج دینا تھا۔ صغیر کی درخواست پر غور کیا جا رہا تھا، لیکن اسے امید خاصی کم تھی۔ کورٹ مارشل ختم ہو چکا تھا، اب انہیں جدا ہونا تھا۔ آخری فیصلہ آنے تک وہ یہیں اکٹھے رہ سکتے تھے۔ سلمہ، صغیر نے لوسی سے کہا، میں نے ڈاکٹر رشید سے کہا تھا کہ جس طرح اسے اور خالدہ کو کوئی جدا نہیں کر سکا تھا اور اللہ نے اسے اکٹھا رکھا، اسی طرح میں سلمہ سے جدا نہیں ہوں گا اور اللہ ہمیں اکٹھا ہی رکھے گا۔ میں یہی بات تمہیں کہہ رہا ہوں سلمہ، میں نے اپنے ملک کے لیے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ یہ میری خواہش تھی اور یہ میرا ارادہ تھا اور یہی میرا جذبہ تھا جو اللہ نے میرے اندر بیدار کر دیا تھا۔ اس فرض سے فارغ ہو کر اب میں آزاد ہوں، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور کوشش کروں گا کہ تمہیں فرار کرا سکوں اور پھر کہیں نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ لوسی نے اسے یوں دیکھا جیسے خواب میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے ہیں۔ لوسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صغیر نے اسے اپنے بازوں میں لے لیا۔ اگلے روز صغیر اور لوسی ISI کے ڈائریکٹر جنرل کے دفتر میں جا پہنچے اور اس سے درخواست کی کہ وہ کسی طرح سلمہ کو پاکستان کی شہریت دلوا دے۔ ڈائریکٹر جنرل نے وعدہ کیا کہ وہ پوری کوشش کرے گا، لیکن امید کم ہی نظر آتی ہے۔ واجدہ نے یہ بھی کہا کہ صغیر نے جو کارنامہ کر دکھایا ہے اس کا اسے انعام اور صلہ ملنا چاہیے، لیکن قانون آخر قانون ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ جنرل صاحب، صغیر نے کہا، اگر آپ مجھے کسی انعام کا حقدار سمجھتے ہیں تو لوسی کو پاکستان کی شہریت دے دیں اور اسے مجھ سے جدا نہ کریں۔ ہم دونوں گناہوں کی دنیا سے واپس آئے ہیں، ہمیں اسی دنیا میں واپس نہ دھکیلیں۔ صغیر، جنرل نے کہا، ملک کا قانون جذبات سے متاثر نہیں ہوا کرتا، حقیقت میں آؤ پھر سوچو۔ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ سلمہ کو پاکستان کی شہریت دلانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اس کی ذات باری تمہیں جدا نہ ہونے دے۔ یہ باتیں ہو چکی تو صغیر نے میجر جنرل سے پوچھا کہ کیا اب وہ اپنے کمرے سے نکل کر ذرا باہر گھوم پھر سکتے ہیں۔ میجر جنرل نے کہا کہ دور نہ جائیں، اب ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ کورٹ مارشل ختم ہو چکا ہے۔ اسی دن کے پچھلے پہر کا واقعہ ہے کہ صغیر اور لوسی اکٹھے باہر نکلے اور ایک ایسی سڑک پر جا نکلے جس پر کوئی زیادہ ٹریفک نہیں تھی۔ اس علاقے میں ویسے بھی ٹریفک کم ہی ہوتی تھی۔ وہ کچھ اور آگے گئے تو پیچھے سے ایک موٹر سائیکل آیا جس پر 2 جوان سال آدمی سوار تھے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی نے اپنے کپڑوں کے اندر سے کلاشن کوف نکالی، صغیر اور لوسی کی طرف نالی کر کے ٹرائگر دبا دیا۔ اس نے بڑا لمبا برسٹ فائر کیا اور اس کے ساتھ ہی موٹر سائیکل کی رفتار اور تیز ہو گئی اور دیکھتے دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لوگ دوڑے آئے۔ صغیر اور لوسی کی لاشیں چھلنی کی ہوئی حالت میں سڑک پر پڑی خون بہا رہی تھی اور دونوں کا خون اکٹھا ہو کر سڑک پر بہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پولیس آ گئی، ملٹری پولیس بھی آ گئی اور دونوں لاشوں کو ایمبولینس میں ڈال کر اس ہسپتال میں پہنچا دیا گیا جہاں ڈاکٹر عبدالرشید اور خالدہ کو پکی ملازمت مل گئی تھی۔ ڈاکٹر رشید کو بتایا گیا کہ 2 لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے آئی ہیں اور یہ محض رسمی کارروائی ہوگی
اور وہی جا کر پوسٹ مارٹم کر دے۔ ڈاکٹر رشید فوراً آپریشن تھیٹر میں پہنچا اور جب اس نے لاشوں کے چہرے دیکھے تو وہی رک کر جم گیا۔ اس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو، اسے جیسے صغیر کی آواز سنائی دے رہی ہو، ڈاکٹر صاحب، مجھے اور لوسی کو کوئی قانون جدا نہیں کر سکتا، ہم اکٹھے رہنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ خالدہ۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ڈاکٹر رشید نے خالدہ کو بتایا، ہم نے جسے امبالہ کے ہسپتال سے فرار کروایا تھا وہ آج اس دنیا سے ہی فرار ہو گیا ہے۔ اللہ نے اسے اور لوسی کو جدا نہیں ہونے دیا۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ اس سیریز کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سیریز بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس سیریز کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک شاندار سیریز میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔